کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہے حکمت عطا کر دیتا ہے، ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی جاتی ہے اس سے بہت بڑی نیکی دی گئی ہے۔ ہم اپنے انٹرپریٹیشن کے دائرے میں، شیعہ انٹرپریٹیشن کے دائرے میں، ہم جانتے ہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو انسان کی نمائندگی اور انسان کی رہنمائی کے جو فرائض دیے جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی بنیاد ان کا علم ہے، حکمت ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب اللہ نے حضرت آدم کی فوقیت کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، تو اسے اللہ نے علم سکھانے کی بات کی ہے، علم دینے کی بات کی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انبیاء و ائمہ عالم ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معلم بھی ہیں، انہیں اللہ نے علم کا مرکز بنایا ہے، اور وہی علم بنی نوع انسان کی فلاح بہبود کے لیے اور عقل جزوی کی رہنمائی کے لیے، عقل کل کا کہ یہ نمائندے جو زمین پر ہوتے ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں، اور انہی کو قرآن حکیم میں راسخون فی العلم، یعنی وہ لوگ جو علم میں پختہ کار ہے، اس سے یاد کیا گیا ہے۔ اور ہم بارہا یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ہم اپنے مذہب کی پریکٹس کے دائرے میں امام زمان کی ہدایات جو مرید اور مرشد کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط بندھن کا حصہ ہے، وہ ہم اپنے جماعت خانے اور اپنے اداروں کے دائرے میں حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم اپنی دنیاوی اور روحانی زندگی تشکیل دیتے ہیں۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ امام زمان کی ذمہ داری، امام کا مینڈیٹ اور امام کا منصب ایک کمیونٹی تک محدود نہیں ہے۔ امام زمان آج کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو گلوبل لیول پہ مولا کام کر رہے ہیں، گلوبل لیول پہ مولا باتیں کر رہے ہیں، دنیا کے ٹاپ برینز کے ساتھ مولا بیٹھتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کے ساتھ مولا بیٹھ کر اپنے خیالات کا بہت ہی واضح الفاظ میں اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ایریا ہے جس پہ بہت زیادہ ہماری جماعت کا ایکسیس نہیں ہے، چونکہ وہ جماعت خانے کے دائرے میں نہیں ہے، وہ ہمیں امام زمان کی تقاریر میں پائی جاتی ہیں، وہ امام زمان کی سپیچز میں ہے، جو فرامین کے مقابلے میں کچھ زیادہ ایکیڈیمک لیول کے بھی ہیں اور گہرے بھی ہیں، اور ان کا ایزی ایکسیس ہونا اور ان پر اظہار خیال کرنا اور ان پر باتیں کرنا، ڈیلیبریٹ کرنا، اس کا ابھی تک وہ ماحول اتنا زیادہ ہمارے پاس ڈیولپ نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان سپیچز کو شاید سرسری طور پہ پڑھ کے اور جو ہم پیغام ہمیں نظر آتا ہے، اور شاید بہت سی سپیچز کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ آج کل امام زمان کے کتنے دورے ہوتے ہیں، مولا کتنے پروگرامز کرتے ہیں، اور ہر پروگرامز میں کتنے مولا کی سپیچز ہیں۔ انشاءاللہ وہ سب جب ہمارے سامنے آئیں گی تو ضرور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ جو ایک علاقہ ہے جہاں امام دنیا کے ٹاپ برینز کے ساتھ بڑے بڑے اداروں میں اور بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے لیول پہ مولا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آج کچھ میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا میرے دوست غلام علی باونیا، جو پچھلے مولانا حاضر امام کی بنگلہ دیش کی وزٹ کے دوران اس نے یہ کتاب مجھے گفٹ کی، جو مولانا حاضر امام کی تقریروں کی یہ چھوٹی سی کتاب ہے۔ آپ نے ضرور اس کو دیکھا بھی ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ ویئر ہوپ ٹیکس روٹ، یہ مولانا حاضر امام کی کچھ سپیچز کا کلیکشن ہے جو آغا خان فاؤنڈیشن کینیڈا نے اس کو پبلش کیا ہے، جو ویئر ہوپ ٹیکس روٹ ڈیموکریسی اینڈ پلورلزم ان این انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ، جو اس کتاب کی ہیڈنگ ہے۔
اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ رائٹ آنریبل ایڈرین کلارکسن فارمر گورنر جنرل آف کینیڈا نے اس کا تعارف لکھا ہے، اور سن 2000 سے لے کے سن 2002 سے 2006 تک اس 4 سال کے درمیان مولا کی جو اسپیچز ہوئی ہیں ان میں سے 13 اسپیچز اور ایک انٹرویو جو کینیڈا کے ٹیلی ویژن CBC کے ساتھ مولا نے دیا ہے وہ ایک انٹرویو اس کے اندر ہے۔ 150 صفحات کی یہ کتاب ہے، اور اس میں خاص طور پر امام زمان نے موجودہ کانٹیکسٹ میں جو عالمی مسائل ہیں ان مسائل کے تناظر میں، ان کے بیک گراؤنڈ میں پلورلزم، سول سوسائٹی اور ڈیموکریسی، ان 3 پر زیادہ تر اظہار خیال کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موضوعات اس میں ہیں، مگر آج ہم ان 3 چیزوں پر کنسنٹریٹ کریں گے۔ یہ کتاب میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ پہلی دفعہ تو ہم پڑھنے کے واسطے پڑھیں، دوسری دفعہ سمجھنے کے واسطے پڑھیں، تیسری دفعہ پھر اس میں کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں، اور واللہ اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر حکمت اور میننگ اور بہت ہی پاورفل میسیجز سے بھرا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ہم کسی بھی ایک سیشن میں ساری باتیں نہیں کر سکتے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ کوئی ایک اسپیچ جو ہے وہ بھی آپ کسی ایک سیشن میں تھرلی ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اس میں اتنے زیادہ گہرے خیالات جو ہے وہ زمانے کے امام نے اظہار فرمایا ہے، مگر آج اس میں سے کچھ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ یہ کتاب ہم جماعتوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہمیں امید ہے جس طرح نامدار طریقہ بورڈ نے بہت سی کتابوں کو یہاں سبسیڈائز کیا ہے اور بہت سی کتابوں کو ری پرنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ کتاب اس وقت اس صورت میں $25 کی ہے جو ہمارے لیے اس علاقے میں افورڈیبل نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ اس کو یہاں ری پرنٹ کیا جائے گا یا اس کو سبسیڈائز کیا جائے گا تاکہ افورڈیبل پرائز میں ہمارے جماعت کے پاس یہ اویلیبل ہو، اور ہماری جماعت میں اس کے پڑھنے کی عادت بھی پیدا ہو، تاکہ پتہ چلے گا کہ امام زمان کے سارے ادارے جو کام کر رہے ہیں اور امام زمان جو انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں اور جو پروگرامز مولا کے چل رہے ہیں، یہ سب کتنے آپس میں امام کی اپنی ایک فلسفی میں کوآرڈینیٹڈ ہے، لنکڈ ہے۔ گلوبل سینٹر آف پلورلزم بن گیا، یا کسی دیہی علاقے میں جا کر امام خواتین کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ آپس میں کتنا لنکڈ ہے۔ آغا خان اکیڈمی مولا بنا رہے ہیں، اس اکیڈمی میں جو سلیبس مولا ڈال رہے ہیں، یا جن کنٹریز میں امام سیکنڈری سلیبس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ایک دوسرے سے ان کنیکٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے۔ یہ سب امام کی جو ایک فلسفی ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کون کون سے ایریاز ہے جس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے امام صرف اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ امام زمان اپنے پروگرام سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہر جگہ امام اس کی مثال بھی دیتے جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اپنے لیول پر ایکیڈین کے ذریعے سے اس کو اچیو کرنے کے لیے، ظاہر ہے جو ہماری اپنی پہنچ ہے جہاں تک، اس سے ہم نے یہ اچیو کیا ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ آپس میں ملا ہوا اور کوآرڈینیٹڈ اور انٹرٹوائنڈ ہے، جو مولا بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امام زمان کا جو پورا ویژن ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو سمجھنے میں ہمیں مدد مل سکے گی۔ تو ہم تذکرہ شروع کرتے ہیں کہ امام زمان اپنے ان تقاریر میں جن چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں، اس میں خود اپنی تقریروں میں بار بار مولا ان 3 ایریاز جو ہے اس کو دہراتے رہے ہیں اور ذکر کرتے رہے ہیں۔ انسانی ترقی کے لیے 3 پری کنڈیشنز مولا فرماتے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ I put it to you that no human development initiative can be sustainable unless we are successful in achieving 3 essential conditions۔ ایک اور اسپیچ میں امام نے اس کو 3
प्री कंडीशंस का नाम दिया है. First, we must operate in an environment that invests in, rather than seeks to stifle, pluralism and diversity. ऐसे environment में हम काम करें कि जिसमें तकसीरियत, प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि उनको फलने फूलने की जो माहौल है, मौके हैं, वो फराहम किए जाते हैं और उनमें सरमायाकारी की जाती है. सेकेंड, वी मस्ट हैव एन एक्सटेंसिव एंड एंगेज्ड सिविल सोसाइटी. हम काफ़ी अरसे से सिविल सोसाइटी का तस्करा सुनते रहे हैं. अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो सन 2000 में पाकिस्तान में मौलाना हाजिर इमाम की विजिट में शायद पहले ये लफ्ज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट मौलाना ने फरमान में जमात में इंट्रोड्यूस किया था और फिर हम सिविल सोसाइटी को समझने की कोशिश करते रहे हैं. आज सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन जो इमाम दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन को भी इमाम फर्दर एक्सपांड करके उसमें और क्या क्या चीज़ें जो है उसको ऐड करते जा रहे हैं. तो दूसरी चीज़ मौलाना ने फरमाया कि वी मस्ट हैव एन एक्सटेंसिव एंड एंगेज्ड सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटीज हमारे पास भी है, एक्सटेंसिव कितनी है और उससे भी बढ़कर एंगेज्ड कितने हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो सबसे बड़ी बात है. एंड थर्ड, वी मस्ट हैव स्टेबल एंड कॉम्पिटेंट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. गवर्नमेंट तो है, गवर्नेंस है कि नहीं, और मौला कॉम्पिटेंट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करते हैं. प्लूरलिज्म के हवाले से इमाम ज़मान ने जो ख्यालात का इज़हार फरमाया, उसमें इमाम फरमाते हैं कि अक्सर लोगों को, अक्सर ममालिक में और अक्सर इलाके में मुख्तलिफ सकाफ़त की जो दौलत है सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट कल्चर्स की जो दौलत हमारे पास है, उसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है और उसकी हिफाजत करने का भी उनको ख्याल नहीं है. इसको हुकूमत की तरफ से जो प्रॉपर अटेंशन, तवज्जो देनी चाहिए, वो नहीं दी जा रही है. इसका न समझना तरक्की की राह में रुकावट है. जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, जहाँ जहाँ मसाइल है, जहाँ ह्यूमन सोसाइटीज़ पीछे रही हुई है, मौलाना ने चंद वजूहात में से एक बड़ी वजह ये बयान की है कि प्लूरलिज्म की रिस्पेक्ट नहीं की गई है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती रही है. इसकी वजह से तनाज़ात हुए हैं. एक ही सकाफत या अपने आस पास की चीज़ों को, हमारी ज़बान, हमारी सकाफत, हमारा उठना बैठना, ये जो अपने आस पास की चीज़ों को होमोजेनाइज करने की कोशिश करना, स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करना, या उससे भी बढ़कर नॉर्मेटाइज करने की, बस हमने जो कहा यही सब कुछ है, या हम जो कहते हैं वही सारी दुनिया के वास्ते होना चाहिए. मौलाना ने फरमाया ये करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके मुनासिब काउंटरवेलिंग एक्शन के जरिए, उस मुनासिब इकदाम के जरिए से उसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए. उसको आप खामोशी से बैठ के एक्सेप्ट ना कर लें कि भाई जहाँ से जो आ रहा है ले लें, बल्कि किसी भी एक सकाफत को दूसरे सकाफत पे नाफिज करने की जो कोशिश की जा रही है, मौलाना ने फरमाया मुनासिब इकदाम से उनको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए. सेंट्रल यूरोप, अफ्रीका, अफगानिस्तान में एक लिसानी, मजहबी या कबायली गिरोह ने सब पर अपने आप को नाफिज करने की कोशिश की और दूसरों की सकाफत की बुनियादों को ख़त्म करने की कोशिश की गई. अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, रुवांडा, कोंगो वगैरह में जो कुछ भी हुआ, मौला फरमाते हैं वो प्लूरलिज्म को न समझने की वजह से हुआ, और जिसकी वजह से कितने मसाइल पैदा हुए हैं, मौला फरमाते हैं वो हमारे सामने है. प्लूरलिज्म को सक्सेस करने के लिए मौला ने फरमाया ये लाजमी है. प्लूरलिज्म की जो डेफिनेशन मौला बताते हैं कि प्लूरलिज्म मीन्स पीपल ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड इंटरेस्ट coming together in organizations of varying types and goals for different kinds and forms of creative expression which are valuable and deserving of support by government and society as a whole.
I deeply believe that our collective conscience must accept that pluralism is no less important than human rights for ensuring peace, successful democracy, and a better quality of life. इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए इंसानी हुकूक की तरह प्लूरलिज्म भी एक बहुत अहम शोबा है कि जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है. It is my conviction that the strengthening of institutions supporting pluralism is as critical for the welfare and progress of human society as are poverty alleviation and conflict prevention. In fact, all three are intimately related. इमाम ने फरमाया प्लूरलिज्म को कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि हर एक की इतनी तालीम हो कि उससे ये मालूम हो कि एक ख्याल को दूसरे पर नाफिज करने के क्या नुकसानात होते हैं. जो मौला जब एजुकेशन की बात करते हैं और डिफरेंट कल्चर्स को समझने की बात करते हैं, मौला ने फरमाया मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब एक एजुकेटेड इंसान का, एजुकेटेड आदमी का डेफिनेशन ये हो कि उसे क्रिश्चियनिटी के बारे में इतना मालूम है जितना इस्लाम के बारे में मालूम है, वो क्रिश्चियन सकाफत के बारे में भी इतना जानता है जितना इस्लामी सकाफत के बारे में जानता है, ताकि इग्नोरेंस की वजह से सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो न होने पाए. ये इल्म न होने की वजह से मशरक़ी वस्ता, अफगानिस्तान और कश्मीर के मसले को मुस्लिम दुनिया और मगरिब के दरमियान तसादुम का नाम दिया जाता है, जबकि इसकी रूट कॉज की तालीम कहीं भी नहीं दी जाती. अभी आपने 2-3 दिन पहले भी देखा होगा, शायद आजकल के पेपर में भी था कि मद्रिद में जो अभी इंटरफेथ डायलॉग पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया गया है. इन सारे मसाइल का रूट कॉज जो है वो कहीं और है, मगर इनको एक हॉटस्पॉट के तौर पर दुनिया वालों के सामने मीडिया पेश करती है. ये हैरत की बात है, मौला ने फरमाया कि इनकलाब ईरान के बाद मगरिब को शिया मुसलमानों का इल्म हुआ. यानी हाइट ऑफ इग्नोरेंस क्या है कि इतने सदियों में पहली दफा ईरान में जो इनकलाब बर्पा हुआ, उसके बाद मगरबी मीडिया को और मगरब के लोगों को ये पता चला कि मुसलमानों में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, जिनमें से एक शिया भी है. और मौला ने फरमाया कि 9/11 और अफगानिस्तान के मसाइल के बाद उनको वहाबियत का इल्म हुआ कि ये भी सुन्नी इस्लाम का एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है जो शायद बहुत कम लोगों को अपने दायरे में एक्सेप्ट करता है. तो मौला फरमाते हैं कि ये इल्म की कितनी कमी है कि मुस्लिम दुनिया और मुस्लिम दुनिया की जो सकाफत है उसके बारे में नॉलेज दुनिया वालों के पास कितना कम है. और मौला ने फरमाया कि इग्नोरेंस से, जाहिलियत से आप मजबूत सिविल सोसाइटी कायम नहीं कर सकते. इसलिए इसके लिए नॉलेज के फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, तालीम के फील्ड में काम करना होगा. प्लूरलिज्म को सपोर्ट करने के हवाले से आप स्क्रीन आपके सामने है, आपने देखा. एंड नर्चरिंग प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का जो रवैया है मौला फरमाते हैं इंसान के अंदर खुद ब खुद नहीं आता है, ये आपकी तालीम का हिस्सा होना चाहिए. डेवलपिंग सपोर्ट फॉर प्लूरलिज्म डज नॉट अकर नेचुरली इन ह्यूमन सोसाइटी. इंसान पैदाइशी तौर पर प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट करने की सूरत में नहीं होता. इमाम ने फरमाया एनलाइटेंड टीचिंग के जरिए से उसे इनकलकेट करने की, तालीम देने की जरूरत पड़ती है. डेवलपिंग सपोर्ट फॉर प्लूरलिज्म डज नॉट अकर नेचुरली इन ह्यूमन सोसाइटी. It is a concept which must be nurtured every day in every forum, in large and small government and private institutions, in civil society organizations working in the arts, culture, and public affairs, in the media, in the law, and in justice, particularly in terms of social justice, such as health, social safety nets, and education, and in economic justice, such as employment opportunities and access to financial services.
جس شعبہ زندگی میں ہم کام کرتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کے ذریعے سے مولا نے فرمایا، یا جن اداروں میں ہم کام ہوتے کرتے ان تمام اداروں میں پلورلزم کو ہمیں پروموٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے مولانا نے فرمایا کہ جو ہمارا نصاب ہے، تعلیم کا نظام ہے، اس میں ڈفرینٹ کلچرز کے بارے میں علم اور مفید معلومات کا ڈالنا ضروری ہے۔ امام نے فرمایا کہ مغربی ممالک کے جو نصاب ہیں ان میں ان کی اپنی ثقافتوں کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں دی جاتی، تو ہم کیا توقع رکھیں کہ وہاں اسلام کے بارے میں معلومات دی جاتی ہوگی۔ تو جہاں خود اپنی ثقافتوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ہم کیا بات کریں کہ ہمارے بارے میں وہ جانے، اور اس کے بعد ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ ہمارے مسائل کو وہ حل کرے۔ تو یہ جو نالج کا گیپ ہے، علم کا جو گیپ ہے، اس کو کم کرنے پر بار بار مولا زور دیتے رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے مولا مغربی دنیا کے اندر، جوڈیو کرسچن ورلڈ کے اندر اسلام کی سمجھ کی جو بات کرتے ہیں، مسلم دنیا کی سمجھ کی جو بات کرتے ہیں، امام فرماتے اٹ از مائی پروفاؤنڈ بلیف دیٹ دا جوڈیو کرسچن ورلڈ ول فائنڈ اٹ ہوپلیس انڈیور to try to address the issues of democracy, civil society and pluralism in the Muslim world unless a major effort, and I mean an absolutely major effort, is made by the Judeo-Christian world to acquire deeper and wider knowledge about Muslim civilizations. This is the first step toward building dialogue and understanding. کہ بہت ہی زیادہ اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مولانا نے فرمایا کہ ویسے نہیں ہو جائے گا، بہت زیادہ ایفرٹ کی، اور ممکن ہے اس میں کئی عشرے لگ جائیں گے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل ہوں۔ اور مولانا نے فرمایا آپ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف مذہب کی بات نہ کریں، آپ صرف تھیولوجی کے گراؤنڈ پہ بات نہ کریں، فیتھ کے لیول پہ بات نہ کرے، بلکہ پوری سویلائزیشن کو سامنے رکھیں، ایک دوسرے کے مذہب کو تبدیل کروانے کی بات نہ کرے، بلکہ اس سے بیونڈ جائے۔ مذہب ایک حصہ ہے انسان کی زندگی کا، مگر پوری سویلائزیشن، پوری تہذیب کو سامنے رکھ کے آپ بات کریں تو آپ دیکھیں ان دونوں تہذیب نے آپس میں مل کر ماضی میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اور اسی کانٹیکس میں امام نے بہت پیارا سا جملہ فرمایا کہ یو کین ناٹ بلڈ اے ڈائلاگ بیسڈ آن اگنورینس۔ جہالت کی بیسس پہ آپ ڈائلاگ نہیں کر سکتے۔ ڈائلاگ جو ہے، مذاکرات جو ہے، نالج کے بیس پہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو اگنورینس کی سچویشن ہے، بار بار امام ہر جگہ ریپیٹ کرتے رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی مدرید ڈکلریشن کے اندر بھی 2 دن پہلے کلیش آف سویلائزیشن کا ہی انہوں نے یوز کیا، جبکہ بار بار مولا فرماتے ہیں کہ کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہے، یہ کلیش آف اگنورینس ہے، یہ جہالت کا آپس میں ٹکراؤ ہے، چونکہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ایک دوسرے کی تہذیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کلیش آف سویلائزیشن جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہو رہی ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اگنورینس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک ایسے لیول پہ پہنچے جہاں تذکرہ آپس میں ہو سکے، مذاکرات ہو سکے۔ The effort I am describing will have to be systematic and extended over many decades to be successful. It must reach a wide spectrum of students in secondary schools. آپ دیکھیں کہاں امام بات کرتے ہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے امام اسکول کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے کی سمجھ کی بات ہے، وہ آپ ٹاپ لیول کے 10-20 آدمی کے بیچ میں یا کوئی کانفرنس بنا کے دنیا کے برین کو جمع کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تعلیم کی بنیاد سے بات ہو رہی ہے۔ اور امام نے ایک جگہ اس خیال کا بھی اظہار فرمایا کہ بعض ممالک نے بہت زیادہ پرائمری ایجوکیشن میں انویسٹ کر کے سیکنڈری اور ٹرشری جو ایجوکیشن ہے اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیا، جس کی وجہ سے
علم کا پروپر بیس قائم نہیں ہو سکا. یہ ایجوکیشن زیادہ بہتر طور پہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں سیکنڈری لیول سے گورننس، حکومتیں کس طرح چلائی جائیں، امام نے فرمایا اس کی تعلیمات بھی آپ کو سیکنڈری لیول سے دینے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ ڈیموکریسی کی بات کریں، سول سوسائٹی کی بات کریں، امام اس لیول سے اس کو ایجوکیشن کا حصہ بنانے کی بات کرتے. It must reach a wide spectrum of students in secondary schools and not to be restricted to the specialized knowledge of higher education as it is today. اور اسی میں امام نے جو پلورلزم میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی مولا نے بات کی ہے، تو ٹالرنس، جہاں مولا کو ٹالرنس پر ایوارڈ دیا گیا جرمنی میں تُتسنگ یونیورسٹی میں، تُتسنگ میں، یہ ایک ایسی اسپیچ ہے جس کو سیپریٹلی پڑھنے کی بھی بہت ضرورت ہے، جس میں امام نے اسپرچول بیس آف ٹالرنس کی بات کی ہے. برداشت کی جو روحانی بنیادیں ہیں، اس میں مولانا قرآن شریف کی وہ آیت کوٹ کی ہے اپنی تقریر میں، جو گولڈن جوبلی کے لوگوں میں وہ آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، کہ ہم ساری انسانیت ایک نفس سے پیدا کی گئی ہیں، جس میں ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس برداشت کا مولا فرماتے ہیں کہ دو اہم بنیادیں ہیں جو اس کی روحانی بنیادیں ہیں. نمبر 1 جو مولا فرماتے ہیں کہ ضمیر کا احترام. The spiritual rules of tolerance include, it seems to me, a respect for individual conscience seen as a gift of God. ہر انسان کے ضمیر کے مطابق جو شخص جو سوچتا ہے اور جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کا احترام کیا جائے، ضمیر کی رسپیکٹ کی جائے، کانشنس کی رسپیکٹ کی جائے، کیونکہ وہ اللہ کی گفٹ ہے. اور دوسری چیز مولا نے فرمایا اٹ از ایکسیپٹنگ، جو دوسری ہے ایز ویل ایز اے پوسچر آف ریلیجیس ہیوملٹی بفور دا ڈیوائن. بار بار مولا یہ اسپرچول ہیوملٹی کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں اور پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں، ڈائلاگ کے کانٹیکسٹ میں. ہر جگہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایروگنس کا ہو گیا ہے کہ جس سسٹم آف ایجوکیشن سے ہم نکلتے ہیں، ایک سسٹم سے باہر نکلنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ، آئی ہیو سولوشن آف آل دا پرابلمس. مولانا نے فرمایا یہ ایروگنس ہمارے لیے پرابلم بن جاتا ہے، کیونکہ وہ لرننگ کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے مولا بار بار فرماتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم سب ایک سرچ میں ہیں اور ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی بلندی پر پہنچ جائے ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ ہمیں اور بھی مزید بلندی تک جانا ہے. ہم کتنا بھی حاصل کر لیں ہم یہ یاد رکھے کہ ہمیں اور بھی آگے جانا ہے. امام نے فرمایا یہ پرسنل ہیوملٹی جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے. اٹ از بائی ایکسیپٹنگ آور ہیومن لمٹس دیٹ وی کین کم ٹو سی دا ادر ایز اے فیلو سیکر آف ٹروتھ اینڈ ٹو فائنڈ کامن گراؤنڈ ان آور کامن کویسٹ. کہ ہم دوسروں کو بھی ہماری طرح ایک حق کے متلاشی کے طور پہ دیکھیں، بجائے کہ ہر شخص یہ کہے کہ بھئی میرے پاس ہی ایبسولوٹ ہے اور کسی اور کی ضرورت نہیں، باقی سب بیکار ہے. امام نے فرمایا اس کی بجائے ہم سب اس طرح سے دیکھیں کہ مجھ جیسے جتنے لوگ دوسرے ہیں سب میری طرح حق کے تلاش میں ہے، ہم سب ایک کامن گول کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے کامن گراؤنڈ فراہم کرتا ہے کہ جس میں ہم ڈائلاگ کر سکتے ہیں اور جس میں ہم بات کر سکتے ہیں. اور اسی کانٹیکس میں امام نے کاسموپولیٹن ایتھک کا ورڈ ٹرم استعمال کیا. جو مولانا نے فرمایا کہ بہت سی سوسائٹیز کاسموپولیٹن بن گئی ہے، یعنی ایک ہی شہر میں دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف زبانیں مختلف ثقافتیں رکھنے والے لوگ جمع ہوئے ہیں. سوسائٹی کاسموپولیٹن ہو گئی ہے مولانا نے فرمایا، مگر ایتھکس کاسموپولیٹن نہیں ہوا ہے. تو جس طرح سوسائٹیز کاسموپولیٹن ہوئی ہے اس طرح مولانا نے فرمایا کاسموپولیٹن ایتھک کی ضرورت ہے، جس میں ہر انسان دوسروں کے ویلیوز کا احترام کرے بجائے کہ امپوز کرنے کی کوشش کرے اپنے خیالات کو.
اور اسی کانٹیکس میں امام زمان نے جو سینٹر فار گلوبل سینٹر فار پلورلزم اوٹاوا میں بنا رہے ہیں مولا اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ سارے مسائل ڈسکس کرنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں یا ہم نے کیا کیا ہے. تو ہم سب سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ گلوبل سینٹر پلورلزم حضرت امام نے وہاں بنایا ہے, کیا ہوگا اس کا. بریفلی آپ دیکھیں اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جس میں ہم ویژولائز کر سکے کہ امام زمان کیا اس کے پیچھے اپنا منشا رکھتے ہیں. The Acadian has begun to formalize its support. ابھی تک جو ڈیموکریسی کی بات ہوتی تھی اور سول سوسائٹی کی بات ہوتی تھی, پلورلزم کی بات ہوتی تھی, اس کانسیپٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, فارملی سپورٹ کرنے کے لیے, تقریروں کے ذریعے سے نہیں, انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے ذریعے سپورٹ کرنے کے لیے, فار ڈیموکریسی, pluralism and civil society through the establishment of a global center for pluralism in Ottawa. This education and research center will work closely with the governments, academia and civil society to foster legislation. ان سوسائٹیوں میں جہاں ضرورت ہے ایسے قوانین مرتب کیے جائیں گے, and policy to strengthen local capacity for enhancing pluralism. سوسائٹی میں پلورلزم کو فروغ دینے میں جن عوامل کی ضرورت ہے ان کو سپورٹ دینے میں ایک فارمل اسٹرکچرل وے میں امام نے یہ کام شروع کیا ہے, جو گلوبل سینٹر فار پلورلزم جو بنا ہے. سول سوسائٹی کی طرف ہم آتے ہیں جس کی امام نے تذکرہ کیا کہ جو 3 پری کنڈیشنز مولا نے بتائے تھے کہ پہلا پلورلزم کا ماحول ہونا چاہیے, دوسرا سول سوسائٹی ہونی چاہیے. سول سوسائٹی کیا ہے, ہم شہری معاشرہ ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں. اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں اس لیے پوری سلائیڈ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں اور گن سکیں کہ سول سوسائٹی میں کتنی چیزیں آتی ہے. یہ تو ورلڈ بینک کیا کہہ رہی, پھر مولا اس میں فردر کیا اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں. The World Bank uses the term to refer to a wide array of organizations that have a presence in public life but are not affiliated to the state. They function on a non-for-profit basis to express the interests and values of their members and others based on ethical, cultural, political, scientific, religious, or philanthropic considerations. In this sense, civil society organizations are multifarious, from community and indigenous groups through faith-based and charitable organizations to non-governmental organizations, labor unions, professional associations, and foundations. But there is a broader definition. اس میں further مولا ایڈ کر رہے ہیں. There is a broader definition that holds that civil society embraces an even wider diversity of spaces, actors, and institutional forms that vary in their degree of formality, autonomy, and power. Besides the bank's categories, these spaces are populated by such organizations as village and women groups, neighborhood self-help groups, social movements, business associations, microcredit organizations, coalitions, and advocacy groups. یہ ہے سول سوسائٹی جو مولا فرماتے ہیں کہ ان کو اسٹرینتھن کیا جانا چاہیے, اس کے بغیر سوسائٹی نہیں چل سکتی. کیوں مولا فرماتے ہیں؟ بار بار مولا اس کے جسٹیفیکیشن بتاتے ہیں کہ سول سوسائٹیز پہ میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے, مولا نے فرمایا کہ ہم میں سے بہتوں کی سوسائٹی کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ سب کچھ حکومت سے توقع رکھتے ہیں. ہمارا بھی جو ہمارا مائنڈ سیٹ یہاں کا ایسا ہی ہے کہ بھئی فلان پارٹی آ جائے گی تو جنت بن جائے گا, فلان شخص آ جائے گا تو راتوں رات سارے انصاف کا دورہ ہو جائے گا, اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا بہت زیادہ توقعات لوگوں نے حکومتوں سے وابستہ کی ہے, مگر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی ہے. اس کے لیے وہ ادارے جو حکومت اور عوام کے بیچ میں ہیں وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ رول ادا کرتے ہیں, اور خاص طور پر جب حکومتیں ناکام ہو جاتی ہیں تو یہی انسٹیٹیوشنز ہیں جو سوسائٹی کو سہارا دیتے ہیں اور پروگریس کو جاری رکھتے ہیں. آپ نے کچھ ممالک میں دیکھے ہوں گے حکومتیں 6 مہینے میں بدل جاتی ہے, مگر ان کے انسٹیٹیوشنز کو آنچ نہیں آتا, ان کا GNP بڑھتا جاتا ہے,
ان کو ان کی سوسائٹی کے اندر ان کی اکنامی میں کوئی اپہیول نہیں آتا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ کیا گیا ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ سیگمنٹ ہے کمیونٹی کے اندر, کنٹری کے اندر, کہ جن کو سپورٹ کیا جانا چاہیے اور سب کچھ حکومت کے اوپر ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. جب حکومتیں ناکام ہو جاتی ہے تو سول سوسائٹی معاشرے کو تقویت دیتی ہے اور ترقی کے عمل کو جاری رکھتی ہے. نو کنٹری ٹو مائی نالج کین اچیو اسٹیبل کنٹینیوس گروتھ if its civil society is constrained by inherent institutional inability. اگر سول سوسائٹی میں دم نہیں ہے, ان کو فروغ نہیں دیا گیا ہے, ان کو انکریج نہیں کیا جاتا, ان میں کمپیٹنس نہیں ہے, تو مولانا نے فرمایا وہ کنٹری جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے. یہ دوسرا کنڈیشن تھا ہیومن سوسائٹی کی ترقی کے لیے. اب ہم تیسرے میں آتے ہیں, ڈیموکریسی. ڈیموکریسی پہ مولانا نے بہت تفصیلی بات کی ہے, اور ایک تقریر میں مولانا نے 5 سوالات کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کیا. غالباً کہیں گریجویشن سیریمنی میں سوالات تھا وہ. امام نے فرمایا کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کچھ سوالات پوچھ کے آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایشیا اور افریقہ میں اتنی ساری جمہوریتیں ناکام کیوں ہوئی ہے؟ ایشیا اور افریقہ میں اتنے سارے ڈیموکریسیز فیل کیوں ہوئی ہے؟ نئی جمہوریت کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کچھ ہم نے کیا, سوسائٹی نے, ویسٹرن کنٹریز نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کے لیے کچھ کیا؟ کیا ان کے فیلیئرز کے کامن ایلیمنٹس رہے ہیں؟ ان کے ناکام ہونے کے عوامل سب میں سیم ہے یا کوئی ڈفرنس ہے ان کے ناکام ہونے میں؟ ان کو ناکامی سے روکنے میں عالمی برادری, انٹرنیشنل کمیونٹی ناکام کیوں ہوئی, اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی بوسنیا میں جو کچھ ہوا, یا افغانستان میں جو کچھ ہوا, یا بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا, یا روانڈا میں جو کچھ ہوا, کونگو میں جو کچھ ہوا, مولانا پوچھتے ہیں کہ کیوں انٹرنیشنل کمیونٹیز فیل کیوں ہوئی ہیں ان کو روکنے کے لیے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو یہ چند سوالات کے ساتھ مولا اس تقریر کا آغاز کرتے ہیں, اور ڈیموکریسی کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ 3 concepts seem to me to be essential in creating, stabilizing and strengthening democracy around the world, including among the people of Africa and Asia with whom I have worked in the past. These concepts are meritocracy, pluralism, civil society. ڈیموکریسی کی کامیابی کے لیے بھی یہاں جو میریٹوکریسی میں مولا جس چیز کو زور دینا چاہتے ہیں وہ کمپیٹنس گورننس ہے, کمپیٹنٹ گورنمنٹ, کہ ایسے آدمی کے ہاتھوں میں ایسے لوگوں کو آپ حکومت میں لائیں کہ جن کو پتا ہو کہ حکومت کیسی چلائی جاتی ہے. اگین اس میں مولا ایجوکیشن, نالج, تعلیم کی بات لاتے ہیں. جب ڈیموکریسی کے مولا ذکر کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ پچھلے کئی اشروں سے ہم فیل اسٹیٹس کا لفظ سنتے آئے, ناکام ریاستیں. ہمارے لیے بھی بعض اوقات کبھی کبھی یہ اس کنٹری کو ناکام فیل اسٹیٹ قرار دے دیا جائے, یہ حکم یہ نہیں چل سکتی. امام نے فرمایا اسٹیٹس فیل نہیں ہوتے ہیں, گورنمنٹس فیل ہوتی ہے, ریاستیں ناکام نہیں ہوتی ہے, ڈیموکریسیز فیل ہوتی ہے. Much of the world's attention is periodically focused on the phenomenon of so-called failed states. But of the global threat that faces today, apart from nuclear war or HIV/AIDS, the most preoccupying is not failed states, it is the failure of democracy. The global picture at the beginning of the 21st century is a story of failed democracies in the Muslim world, in Latin America, in Eastern Europe, and in sub-Saharan Africa. A startling fact today is that nearly 40% of UN member nations are failed democracies. اقوام متحدہ کی 40% ممالک ناکام جمہوریتیں ہیں. The greatest risk
to the West itself and to its values is therefore the accumulation of failed democracy. مولانا نے فرمایا کہ پچھلے 50 سال سے ہمیں یہ کہا جاتا رہا یا اس سے پہلے کہ ہر سوسائٹی کی تقدیر بدلنے کے لیے ڈیموکریسی ہونی چاہیے. جب ڈیموکریسی آئے گی تو سب چیز خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور سب چیزیں معمول پہ آ جائے گی اور ترقی ہو جائے گی. امام نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونا ترقی کی ضمانت ہو یا کمپیٹنٹ گورننس کی ضمانت ہو. ایسا ہر جگہ نہیں ہوا ہے, ہر جگہ نہیں ہوا ہے. بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ جہاں یہ ساری مصیبتیں ہوئی ہے, پریشانیاں ہوئی ہے, یہ سب ڈیموکریسی ہی ہے, مگر یہ ناکام ڈیموکریسی رہی ہے. جمہوریت جو ہے وہ آپ کے ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن مولانا نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جمہوریت کے علاوہ کوئی اور سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, مگر مولانا نے فرمایا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, کمپیٹنس ہونی چاہیے اس کے اندر. ڈیموکریسی کسی بھی حکومت کی طرح نازک ہے اور یہ کسی وقت بھی ناکام ہو سکتی ہے. ڈیموکریسی از فریجائل. امام نے فرمایا جہاں اور حکومتیں ناکام ہوئی ہیں ڈیموکریسی بھی ناکام ہو سکتی ہے. دا پوائنٹ از دس, ڈیموکریسی از فریجائل. It is susceptible to failure at any time in any society. The experience of Europe in the last 50 years should also be a sobering reminder of another unfortunate truism. Elections and the existence of political parties do not by themselves guarantee stable government, competent political leadership, and respect for the Constitution, nor do they guarantee good economic management and the absence of corruption. یہ ہم سے زیادہ کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ ہم تو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہم ان کے تجربات وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. یہ کسی بھی چیز کی ضمانت نہیں ہے اگر اس میں کمپیٹنس نہیں ہے. If this has been the experience in the birthplace of modern democracy, آپ جانتے ہیں یورپین کنٹری کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں 6 مہینے میں حکومتیں گر جاتی ہیں, وہ جہاں صدیوں سے ڈیموکریسی چل رہی ہے. If this has been the experience in the birthplace of modern democracy, I must urge you to be patiently supportive of democratic experiments in the Middle East and in the wider developing world. Don't push them in a way. ان پہ ٹھوسو نہیں کہ جو ڈیموکریسی ہم یہاں چلا رہے ہیں وہ کل سے تم اس کو یہاں لے آؤ, وہ کل سے تم اس کو وہاں لے آؤ. امام نے فرمایا فرسٹ آف آل تم کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کیسی ہے, تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. ڈیموکریسی لانے کے لیے مولانا نے فرمایا ایک کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ آپ کا فلیکسیبل اپروچ فار ڈیموکریسی ہونا چاہیے. کوئی ایک, ایون امام ہے ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر بھی کوئی ایک سسٹم آف ڈیموکریسی نہیں چل رہی ہے, مختلف ڈیموکریسی چل رہی ہے. اسی طرح امام نے فرمایا آپ ڈفرنٹ کنٹریز کو سامنے رکھے, آپ فلیکسیبل بنے. آپ کنٹری کے جو پاپولیشن ہے ان کو اپنے ماسٹر آف ڈیسٹینی بنائیں, بجائے اس کے کہ آپ ان پہ کوئی نظام تھوپنے کی کوشش کریں. اور جہاں آپ نے کوئی نظام تھوپنے کی کوشش کی ہے انڈائریکٹلی مولا اس کو ریفر کرتے رہے ہیں کہ وہاں ان سوسائٹیوں کا حال کیا ہوا ہے. تو صرف ڈیموکریسی کی بات نہ کریں, لیکن ڈیموکریسی کمپیٹنٹلی سوسائٹی میں کام کر سکے اس کے لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف سیاسی جماعتیں بن گئی یا الیکشنز ہو گئے, پارلیمنٹ بن گئی تو یہ نہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ ڈیموکریسی آ گئی, بلکہ ڈیموکریسی جو ہے اس کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. خود اپنے لیے امام فرماتے ہیں کہ بھئی میں خود بھی ڈیموکریٹ ہوں, اور اس کانٹیکس جب میں ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسلام کا ڈیموکریسی کے ساتھ کیا تعلق ہے. مولا فرماتے ہیں میں خود ڈیموکریٹ ہوں, آئی ایم اے ڈیموکریٹ, مگر میں آپ کے جو گریک اور فرینچ تھاٹ ہے اس کی وجہ سے میں ڈیموکریٹ نہیں ہوں. میرا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اور میں جس علم سے پروان چڑھا ہوں, میں اس حساب سے مسلمانوں نے کس طرح اپنے مسائل حل کیے ہیں, میں اس پوائنٹ آف ویو سے ڈیموکریٹ ہوں. امام نے فرمایا ڈیموکریسی جو ہے اس کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. سب سے بڑی رکاوٹ عوام میں علم کی کمی ہے. جیسے مسلم دنیا اور مغرب کا جو تنازع ہے اس کو کلیش آف اگنورنس کا نام دیا مولا.
امام نے فرمایا کہ مغربی دنیا میں کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ مشرق وسطی کا جو تنازع ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار میں اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے. آج تو ہم بس یہاں پہ یہ دھماکہ ہو گیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، مگر امام نے فرمایا وہاں کی پاپولیشن کو، وہاں کی پبلک کو، وہاں کے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہلے جنگ عظیم میں اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے. جو مشرق وسطی کا مسئلہ آج چل رہا ہے یا جو کشمیر کا مسئلہ آج دنیا کے سامنے ہے، امام نے فرمایا دس از این انریزالوڈ کالونیل لیگیسی، کہ نو آبادیاتی حکومت جب یہاں سے گئی ہے تو اپنا کچھ انفینشڈ کام چھوڑ کے گئی ہے، انریزالو چھوڑ کے گئی ہیں چیزیں جو ابھی تک 60 سال ہو گئے ہم اس کو بھگت رہے ہیں. امام نے فرمایا یہ اس کی روٹ کازز ہے، مگر میڈیا فلیش پوائنٹ ہاٹ سپاٹ ڈھونڈ رہی ہے خالی کہاں دھماکہ ہوا، کتنے لوگ مارے گئے. اور امام نے فرمایا سب کہیں بھی کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، ٹیررزم کی بات ہوتی ہے تو پہلے اس کا مذہب بتایا جاتا ہے، یعنی اس کو اسلام سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ریلکٹنٹلی اس کی نیشنلٹی کیا ہے وہ بتائی جاتی، مگر پہلے اس کو دین سے لاگو کیا جاتا ہے. جو مولانا نے فرمایا اگنورنس ہے. ایک جو تقریر مولا پورچگل میں کر رہے تھے، انہی دنوں میں وہ ڈینمارک کے کیریکیچر کا واقعہ ہوا تھا. مولا نے اس کو بھی اپنے اسپیچ میں کوٹ کیا کہ آف کورس جس شخص نے یہ اخبار میں ڈالا تھا اس نے معافی بھی مانگی ہے مسلمانوں سے، اور امام نے معافی مانگتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کارٹون کا اتنا بڑا ریئیکشن ہوگا. امام نے فرمایا میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اسی کو تو ہم اگنورنس کہتے ہیں. دس از دا ہائٹ آف اگنورنس، کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں پر آپ کوئی چیز اخبار میں ڈال رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، تو آپ کے علم کی کتنی کمی ہے. تو مولانا نے فرمایا یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس اگنورنس کو کم کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. سیکرٹری صاحبہ نے اپنی تقریر میں ٹیچنگ اور ٹیچرز کا ذکر کیا. 3 پروفیشنز کو ایجوکیشن کے حوالے سے اور ڈیموکریسی کے کانٹیکس میں امام نے خاص ریپیٹ کیا ہے اپنی تقریر میں بعض جگہوں پہ. ٹیچرز، جرنلسٹ اینڈ نرسز، کہ جس پروفیشن کو اتنا ریکگنیشن نہیں دیا جا رہا ہے، یہ انڈر پیڈ لوگ ہیں، اور انڈر پیڈ ہونے کی وجہ سے سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. انڈر پیڈ پروفیشن ہونے کی وجہ سے آپ کو کمپیٹنٹ ٹیچرز نہیں ملتے، جس کی وجہ سے آپ کمپیٹنٹ لیڈرز پیدا نہیں کر سکتے. جرنلسٹ اگر انڈر پیڈ ہے تو جرنلسٹ اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس پہ کمپرومائز کرتا ہے، پھر وہ آپ کو وہ باتیں نہیں بتاتا جو آپ کو جاننی چاہیے، بلکہ آپ کو وہ باتیں بتاتا ہے کہ جو آپ جاننا پسند کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. جو چیزیں آپ کو بتائی جانی چاہیے وہ آپ کو نہیں بتاتے ہیں. تو امام نے فرمایا ان 3 ایریاز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے: ٹیچنگ پروفیشن، نرسنگ اینڈ جرنلسٹ، جو مضبوط ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے. افغانستان کا تذکرہ کر کے امام نے فرمایا کہ دنیا میں کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ افغانستان جو آج ہے 2 سپر پاور کے پراکسی وار کی وجہ سے ہے. جن کی عمر 40-50 سال کی ہوگی تو شاید ان کو تھوڑا بہت پتا ہوگا کہ یہ کوئی تازہ آج کا واقعہ نہیں ہے. 2 سپر پاور دنیا میں دوسری جگہوں پر بیٹھ کر اپنی جنگ اس سرزمین پہ جا کے لڑتے رہے ہیں جس کی صورتحال کا آج ہمیں سامنا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاپولیشن کو، پبلک کو پتا ہے؟ جب ان کو نہیں پتا تو ان کو بتایا جانا چاہیے کہ یہ مسائل جس طرح آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ڈیموکریسی اس کو جس طرح پیش کرتی ہے اس طرح نہیں ہے. وچ مین دا پاپولیشن، پبلک جو ووٹ کرتی ہے اس کا اتنا علم کا، ایجوکیشن کا لیول ہونا چاہیے کہ انہیں معلوم ہو کہ وہ کس چیز کے لیے ووٹ دیتے ہیں. امام نے فرمایا کہ سیاستدان ایسی چیزوں کو لے کر عوام کے پاس جاتے ہیں جو عوام کی سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیا بولتا ہے. اپنی تعریف بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، اپنے اوپوننٹس جو ہوتے ہیں ان کا مقام گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور کمپلیکس قسم کی چیزیں لے آتے ہیں. تو پبلک کس طریقے سے اس کو سمجھ پائے گی؟ تو امام نے فرمایا پبلک کو
آپ کو ساتھ میں لے کر انہیں اپنی ڈیسٹینی کا ماسٹر بنانے کی ضرورت ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے ان کی نظر، میڈیا کی نظر صرف ہاٹ سپاٹ پر ہوتی ہے، اور دہشت گرد تنظیموں کو پہلے اسلام کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بادل ناخواستہ وہ ان کے نیشنلٹی بتاتے ہیں، جبکہ مولانا نے فرمایا اسلام اس سے قطعاً برعکس ہے جس کا امیج دیا جا رہا ہے۔ کہ آپ قرآن میں دیکھیں، مولانا نے فرمایا ہمیں اچھی نصیحتوں کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی تعلیم دی گئی ہے، وزڈم سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ساتھ اپنی طرف بلاؤ۔ امام نے فرمایا یہ اسلام کی تعلیمات ہے، مگر سیاسی میدان میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑی بنا کر تقسیم کر دیا جاتا ہے، سوسائٹی کو، ووٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر دیا جاتا ہے، مخلوط حکومتیں بنائی جاتی ہیں، مگر جن کو مخلوط حکومت یا اپنے اوپوننٹس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ مخلوط حکومتیں کس طرح چلائی جاتی ہیں۔ ان کے پاس کیا تجربہ ہے کہ وہ مخلوط حکومت چلائے؟ چند مہینوں میں حکومت گر جاتی ہے، عوام اس کی وجہ سے سفر کرتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ان ممالک کے بارے میں، ان سوسائٹیز کے بارے میں جو نالج کی کمی ہے، جو علم کی کمی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام نے فرمایا گورننس ایک سائنس ہے، حکومت چلانا گورننس ایک سائنس ہے، اور اگر یہ سائنس ہے تو اس سائنس کی تعلیم جو ہے وہ ثانوی لیول سے، سیکنڈری لیول سے اس کو تعلیم کا حصہ بنایا جانا چاہیے، ورنہ آپ کی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ اس کوالٹی سے محروم ہو جائیں گی کہ جس سے آپ ایک اچھے لیڈر بنا سکے۔ مولانا نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کے آنے والے لیڈرز کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے اسکول سے آئیں گے؟ آپ کے یونیورسٹی سے آئیں گے؟ کیا حکومت ان پر سرمایہ کاری کر رہی ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے کہ نیکسٹ 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد جو لوگ حکومت میں آئیں گے وہ ظاہر ہے اسی سسٹم سے آئیں گے، آپ نے انہیں اچھا ایڈمنسٹریٹر یا کمپیٹنٹ لیڈر بنانے کے لیے آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور وہ انویسٹ آپ کی ریسورسز کا بھی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ انویسٹمنٹ نالج کا بھی ہے۔ اور اس میں بار بار امام اپنے آرکان اکیڈمی کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ ہم اپنے سلیبس میں ان چیزوں کو ڈال رہے ہیں کہ ڈفرینٹ کلچرز کو سمجھنے کی کوشش کریں، سول سوسائٹیز کی امپورٹنس کو سمجھیں، اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ کس طرح چلائی جاتی ہے۔ مولانا نے فرمایا اس کی بنیاد تعلیم کے اس لیول پر صحیح ہو۔ اگر دنیا میں ایک طرف بحران ہے تو مولانا نے فرمایا دنیا کو خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ان مسائل کا شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، میں آپ کو کوئی شارٹ ٹرم سولوشن بتانا چاہتا ہوں، یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے، اور اس کے لیے لانگ ٹرم سولوشنز کی طرف آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر عبد المجید ہدا، ہینا عبد المجید ہدا اور امیر علی قاسم علی، جنہوں نے آج کے پریزنٹیشن کو تیار کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور آپ سب کا شکریہ۔ اگر ٹائم اجازت دیتا ہے اور آپ اپنے علم، حکمت، اپنے تجربات، اپنے آبزرویشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، ادروائز آپ مجھے اجازت دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔